امام بخاری کی تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس ضمن میں ہم نے کچھ ان کے بچپن کے اور کچھ لڑکپن کے حالات دیکھے تھے۔ اسی ضمن میں ایک بار محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ جب بھی سفر فرماتے تو سفر سے پہلے امام بخاری سے کہتے کہ بھائی دیکھو میری کتاب دیکھ لو، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کر دو۔ تو کسی نے علامہ بیکندی سے پوچھا کہ بڑی عجیب سی بات ہے، آپ تو ایک وقت کے امام ہیں، اپنے فن کے امام ہیں، اور ایک نوجوان لڑکے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کتابوں کی اس غرض سے دیکھو کہ اس کی غلطیاں نکال دو۔ تو موصوف نے فرمایا، علامہ نے فرمایا کہ ھذا الذی لیس مثلہ، یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کے جیسا اور کوئی ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ بیکندی فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن اسماعیل جب بھی میرے حلقہ درس میں آتے تو میں حیرت کدے میں آ جاتا، میں حیران ہو جاتا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھے خوف معلوم ہوتا کہ محمد بن اسماعیل کے سامنے نہ غلطی کر جاؤں۔ تو حافظ ابن حجر نے علامہ بیگندی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ کما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا اذا خائفا، یعنی کہ یخشا ان یقطع بحضرته، یعنی ان کے سامنے کوئی غلطی کروں۔ تو یہ سب اقوال جو ہے محمد بن سلام بیکندی کے اس وقت کے ہیں جب تک امام بخاری بخارا میں اپنے وطن میں اپنے شیوخ تک محدود تھے۔ بعد میں جب وہ بخارا چھوڑ کر نکل گئے تو اس ضمن میں پھر بعد میں کبھی لوٹ کر نہ آئے، اور آئے تو پھر علامہ بیکندی سے ان کی ملاقات نہ ہوئی، تو یہاں سے جب نکلے تو وہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ اچھا، علوم اسلامیہ میں جب اپنے وطن سے نکل کر حدیث کی طلب کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس سفر کو رحلت کے نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک ٹرمینالوجی ہے رحلت، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا سفر جس کے اندر جو ہے علوم اسلامیہ کی طلب کے لیے نکلا جائے۔ تو محدثین کی اصطلاح میں یہ وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد عالی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہو، کہ ایسا سفر جس میں آپ حدیث کے لیے محنت کر رہے ہوں۔ محدثین کی رائے میں ایسے سفر کو رحلت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی رحلت کا لفظ استعمال کریں گے تو یہاں پر ہماری مراد وہی ہوگی۔ عام زبان میں جب کہتے ہیں نا رحلت فرما گئے، وہ تو انتقال فرمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ گزر گئے، لیکن یہاں رحلت کا لفظ اس سلسلے میں استعمال ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے رحلت کی، نکل گئے، اب ایک جگہ سے نکل گئے۔ کیوں نکلے؟ فن حدیث کے اندر محنت کرنے کے لیے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابعین جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور ایک ایک حدیث لینے کے لیے ایک ایک مہینے کی صعوبتیں برداشت کرتے اور سفر کرتے۔ تو اس ضمن میں علماء نے کچھ واقعات بھی اکٹھے کیے ہیں کہ صحابہ کرام کی محنتوں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینے سے سفر کر کے مصر میں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک دوسرے صحابی ہیں پہنچے، اور ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اپنی اونٹنی کو گھاس کھلا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مدینے سے گئے مصر۔ اچھا، فضالہ نے دیکھتے ہی معمولی سلام و مصافحے کے بعد مرحباً خوش آمدید کہا۔ تو یہ سن کر صحابی نے فضالہ سے کہا لم اتاک زائرا، میں تم سے ملنے تو نہیں آیا، بلکہ میں تو صرف اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ نے اور میں نے، ہم دونوں نے حضور سے ایک حدیث سنی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی، آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ فضالہ نے پوچھا ما ہوا، وہ کون سی حدیث ہے؟ صحابی نے بتایا کہ فلاں کذا و کذا فلاں حدیث ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ روایت کی۔ تو دیکھیں مدینے سے مصر صرف وہ حدیث سننے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ اب ان کے علم میں دو ہی لوگ زندہ بچے تھے جن کو وہ جانتے تھے، جو اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں۔ تو یہ ایک شغف حدیث ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اپنی رحلت کا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث بواسطہ پہنچی جس کو بالمشافہ میں نے آپ سے نہیں سنا۔ تو اب علماء کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں بواسطہ مطلب کہ میں نے حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنی، حضور کے کسی صحابی نے حضور سے سنی اور اس نے مجھے بتائی۔ تو دونوں صحابی ہیں، لیکن ایک صحابی نے ڈائریکٹ وہ حدیث نہیں سنی بلکہ کسی واسطے سے سنی، ایک یا دو یا تین جو بھی لوگ بیچ میں ہوں۔ تو اس کی تحقیق کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے اونٹ خریدا اور اس پر پالان کس کر 1 ماہ کی مسافرت کر کے ملک شام میں داخل ہوا۔ وہاں پہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے دروازے پر پہنچ کر دربان سے کہا کہ اندر خبر کرو کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے خبر کی، حکم ہوا کہ دریافت کرو کون جابر؟ تو کیا جابر بن عبداللہ ہے؟
تو جابر نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن انیس یہ سن کر بہت جلدی میں کپڑے سنبھالتے ہوئے نکلے۔ سلام اور مصافحے کے بعد جابر نے کہا کہ تمہاری روایت ہے، مجھے ایک حدیث قصاص کے بارے میں پہنچی ہے جس کو میں نے خود حضور سے نہیں سنا۔ مجھے خوف ہے کہ مبادا میری یا تمہاری موت آ جائے اور اس دولت سے محرومی رہ جائے۔ تو یہ سن کر عبداللہ ابن انیس نے وہ حدیث بیان کر دی۔ تو انہوں نے ایک حدیث سنی، کسی واسطے سے سنی، کسی طریق سے سنی، تو تحقیق کے لیے اس کی تحقیق کے لیے 1 ماہ کا سفر کر کے صرف حدیث سننے کے لیے محنت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کی محنتیں ہیں۔ اچھا، واہب بن عبداللہ المعافری کہتے ہیں کہ ایک دن ایک انصاری صحابی سفر کر کے مسلمہ بن مخلد کے پاس پہنچے۔ اتفاقاً اس وقت جو ہے وہ نیند سے سو رہے تھے، تو انصاری صحابی نے ان کو کہا کہ بھئی سب سے کہا کہ ان کو جگا دو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم جگاتے تو نہیں۔ بالآخر اس نے اصرار کیا تو انہوں نے جگا دیا۔ تو آواز سن کر مرحباً کہتے ہوئے باہر آئے اور عرض کیا، سواری سے اتری۔ انصاری نے کہا جب تک تم عقبہ بن عامر کو نہ بلاؤ گے میں سواری سے نہ اتروں گا، مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے۔ تو انہوں نے عقبہ بن عامر کو بلا دیا۔ جب عقبہ بن عامر آئے تو انصاری نے کہا، کیا تم نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من وجد مسلما علی عورت فاسترہ فکأنما احیا مؤدۃ من قبرها؟ تو عقبہ نے کہا ہاں ہاں، میں نے اللہ کے رسول کو سنا ہے کہ آپ ایسا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سننے کے لیے وہ ایک سفر طے کر کے گئے۔ اچھا، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مصر میں جن حدیثوں کو سنتے تو پھر مدینے کی طرف ان کی تحقیق کے لیے جاتے تو صحابہ کی زبان سے ہم بلا واسطہ سنتے، یعنی بواسطہ بیچ میں کوئی تابعی یا تبع تابعی، جو تابعین یا کوئی بھی اور دوسرے لوگ ہوں ان سے ہم نے سنی۔ اب ہم اس کی تحقیق کے لیے ڈائریکٹ صحابہ کے پاس جاتے تو جو اس حدیث کے راوی ہوتے۔ اسی طرح ابراہیم بن ادہم جو بہت بڑے بزرگ اور مانے ہوئے صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بلاء عن هذه الامه برحلة اصحاب الحدیث، اللہ سبحانہ وتعالی اس امت سے بلاؤں کو اصحاب حدیث کی رحلت کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے۔ کہ اصحاب حدیث جو ہے جب وہ محنتیں کرتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کی جو محنتیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی اس امت سے بلاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، حضرت یحییٰ بن معین، اللہ اکبر، ایک بہت بڑا آدمی ہے، ابن معین بھی کہتے ہیں بعض، یحییٰ ابن معین، ان کو امام احمد کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ حدیثوں کا ایک حفظ ہے۔ اللہ اکبر، یحییٰ ابن معین۔ تو وہ جو ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں نا کسی کسی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ 4 شخصوں کو کبھی راہیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو اپنے شہر میں حدیثیں لکھا کرے اور سفر نہ کرے، یعنی رحلت تو ضروری ہے محدث کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اربعۃ لا تأنس منهم رشدا وذكر منهم رجالا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، حدیث کی طلب کے لیے نہیں نکلتا۔ اچھا، اس سے نظر کر کے دیکھو تو قرآن پاک بھی اس سفر کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ کیوں نہیں سفر کیا ہر جماعت سے چند لوگوں نے تاکہ سمجھ پیدا کریں دین اور ڈرائیں اپنی قوم کو جب ان کے پاس پلٹ کر آئیں۔ تو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، تاکہ وہ اپنی قوم کو واپس آ کر ڈرائیں۔ محدثین نے رحلت کے لیے شرط لگائی، وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الرَّحْلَةِ فَلَا يَتْرُكُ فِي بَلَدِهِ مِنَ الرَّوَاهِ إِلَّا وَيَكْتُبُ عَنْهُ مَا تَيْسَرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَإِنْ قَلَّتْ۔ جب رحلت کا قصد ہو تو اپنے وطن کے رواح سے جس قدر حدیثیں مل سکیں ان کو حاصل کر لو، گو وہ تھوڑے سے لوگ، اس کے بعد سفر کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اپنے شہر کے لوگوں کو تو چھوڑ دو اور ادھر ادھر سفر کرتے پھرو، ایسا نہ کرو۔ امام صاحب جو ہیں، امام بخاری جو ہیں، جب اس سفر کی نوبت آئی، رحلت کے لیے نکلے، تو اس زمانے میں وقت ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، زمانہ ایسا تھا کہ فتوحات کی کثرت تھی، اسلامی مقبوضات کی وسعت تھی، اللہ کے رسول کے صحابی جو ہے وہ ساری مملکت عربیہ میں پھیل چکے تھے، اسی طرح ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی ہر جگہ پھیل چکے تھے، تو تابعین بھی پھیلے ہوئے تھے صحابہ کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ پھیل چکے تھے۔ اچھا، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین بھی پھیلے اور ملک بڑھتا رہا تو اشاعت دین کے لیے لوگ اور بڑھتے رہے، آگے پھیلتے رہے، تو مختلف جگہوں پہ علماء موجود تھے۔ تو اب ان کو ایک ایسا راؤٹ بنانا تھا کہ یہ علماء سے مستفید بھی ہوں اور علم حدیث میں مستفید ہوں اور یہ پتہ کریں۔ اب یہ وہ زمانہ تو نہیں تھا انٹرنیٹ کا کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے اور آپ نے پتہ کیا کہ کون سا عالم کس ملک میں ہے، وہیں چلے گئے، پھر لوگوں سے پوچھنا پچھانا،
پھر اس کے بعد جو ہے ان علماء کے پاس جانا، اور پھر وہاں پر جتنے علماء ہیں پھر ان سے ایک دفعہ علم حاصل کر لینا، کہ بار بار تو بندہ مہینے مہینے کی مسافتیں کر کے نہیں آ سکتا، تو اسی لیے یہ پورا پلان کرنا، پھر اس کے بعد اس کی صعوبتیں اور مشکلیں اور فاقے اور ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کرنا، تو ایک بڑا کام تھا۔ حضرت قتیبہ بن سعید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام بخاری صحابہ میں سے ہوتے تو خدا کی ایک بڑی نشانی ہوتے کہ اللہ نے اس آدمی کو اتنا عظیم بنایا تھا کہ اگر صحابہ میں سے ہوتے تو اللہ تو ان کو کیا ہی مقام دیتے۔ اور اکثر محدثین کا یہی خیال ہے کہ اگر وہ تابعین میں سے بھی ہوتے تو ایک بڑی شان ہوتی، کہ صحابہ سے اگر مستفید ہوتے تو ایک بہت بڑی چیز ہوتے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے جس زمانے میں امام بخاری کو پیدا کیا اس وقت ائمہ اربعہ کا زمانہ گزر چکا تھا، امام احمد صرف زندہ تھے جو امام بخاری کے استاد بھی رہے ہیں، ان کے علاوہ جو باقی ائمہ تھے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان کا زمانہ گزر چکا تھا، فقہ پہ بہت کام ہو چکا تھا، فقہ کی وجہ سے حدیثوں پہ بھی بہت کام ہو چکا تھا، اور اب حدیثوں کی چھانٹ کا ایک بڑا نیا باب کھلنا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خاص بندے کو اس کام کے لیے چنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کے استاد تو بہت سارے بہت سارے، اور ان میں سے بعض اساتذہ جو ہے وہ بڑی عمر کے بھی لے، جس کی وجہ سے امام بخاری جو ہے ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام بخاری اور صحابی کے درمیان ایک آدمی بھی ہے سند کا، تو تابعین سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ تو امام بخاری کی بعض احادیث کے بارے میں تو امام بخاری کے سند یہ ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں محمد بن عبداللہ الانصاری سے، اور وہ حمید سے، اور وہ انس اصحابی سے، یعنی کہ دو تابع، ایک تابعی ہے ایک تبع تابعی، یعنی دو طریق سے امام بخاری تیسرے آدمی، یعنی صحابی اور امام بخاری، یہ ٹوٹل 4 لوگ ہو گئے۔ اسی طرح امام بخاری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں مکی بن ابراہیم سے، وہ کرتے ہیں یزید بن ابی عبید سے، اور وہ صحابی رسول سے، تو بیچ میں صرف 2 لوگ ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں علی بن عیاش سے، وہ روایت کرتے ہیں حریث بن عثمان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن بصر اصحابی سے۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری جو ہے ابی نعیم عن الاعمش، تو ابی نعیم سے روایت کرتے ہیں، وہ الاعمش سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول المخترم سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری جو ہے وہ عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ موسیٰ کے بیٹے ہیں، عبید اللہ بن موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں معروف سے، وہ روایت کرتے ہیں ابی طفیل سے، وہ روایت کرتے ہیں علی سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 3 لوگ ہیں، اس کے بعد صحابی رسول ہیں، تو کہیں 2 ہیں کہیں 3 ہیں بیچ میں صحابی میں اور امام بخاری میں۔ اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں خلاد سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ یہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں طحمان سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے۔ تو کچھ جگہ پہ زیادہ ہیں، کچھ جگہ تھوڑے ہیں، لیکن یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ امام بخاری کو ایک شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے بھی حدیثیں لی ہیں جو علماء ایسے تھے جو صحابہ کرام کے زمانے کے قریب ترین سے، تبع تابعین سے، جنہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں چند محدثین جو ہیں ان میں ایک تو مکی بن ابراہیم ہے جو یزید بن ابو عبید اور جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان لوگوں کا علم کا منبع کون ہے، امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، 60 حج کیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری اور امام ابن معین، ان دونوں کے، یحییٰ ابن معین اور امام بخاری ان دونوں کے شیخ ہیں، 215 ہجری میں وفات پائی۔ اسی طرح علی بن عیاش ہے، ان کی نسبت محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں احد الاثبات، ان کا مشہور مقالہ ہے، وہ 219 ہجری میں وفات پائی، اور یہ لیث اور حریث بن عثمان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری اور امام احمد اور ابن معین ان تینوں کے یہ استاد ہیں، تو امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اس طرح ابو نعیم فضل بن دکین ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مشہور آدمی ہے، امام اعمش ان کے شاگرد ہیں، ان کی بھی 219 ہجری میں وفات ہوئی۔ اسی طرح جو ہے عبید اللہ بن موسیٰ ہے، ان کو تو حافظ الحدیث صاحب المسند کہا جاتا تھا، یہ تو ابن جریج اور ہشام بن عروہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، 213 ہجری میں وفات پائی۔ عصام بن خالد المحسی ہیں، یہ حریث بن عثمان ان کے شاگرد ہیں، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ عصام بن خالد جو ہے وہ تو درجہ ثقہ پر ہے۔ اچھا، خلاد بن یحییٰ السلمی ہے، ان کے بھی بڑے بڑے شاگرد ہیں، امام مسعر ہے اور مالک ابن مغول ہے۔ امام بخاری نے اپنی عمر کے 16ویں سال تک
اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر پہلے آپ نے ملک حجاز کا قصد کیا کہ آپ سرزمین حرم میں آئے، حرمین شریفین میں آئے، پہلے آپ مکہ مکرمہ میں آئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا اور جہاں پہلی وحی اتری اور اصحاب رسول کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا، تو آپ نے یہ اہتمام کیا کہ جب میں اپنی رحلت کا سفر سٹارٹ کروں تو مکے سے کروں، اس کے بعد مدینہ منورہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو امام بخاری نے 16 سال کی عمر تک تو یہیں علم حاصل کیا، یہیں پہ اکابر سے علم حاصل کیا، اور اپنے ابا کی لائبریری میں جہاں پہ عبداللہ ابن مبارک جیسے مشہور محدث امیر المؤمنین فی الحدیث کا ایک ذخیرہ علم تھا، اس سے استفادہ حاصل کیا، اہل الرائے کے کلام کو اچھی طرح سمجھ لیا، پھر اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے نکل گئے۔ یہ امام مبارک کہتے ہیں کہ کوئی 210 ہجری کے قریب کی بات ہوگی یا 210 ہجری ہی کی بات ہوگی، اور اس زمانے میں یہ نکل کھڑے ہوئے۔ اچھا، حج سے فارغ ہوئے تو اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے انہوں نے رخصت لی، یہ دونوں تو واپس آ گئے بخارا، لیکن امام صاحب وہیں ٹھہر گئے کہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے اقامت اختیار کی اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اسلامی امور جو ہے اس کی طرف راغب ہوئے۔ اچھا، مکے میں جن کی درسگاہوں میں وہ گئے ہیں وہ اس زمانے کے بڑے بڑے امام تھے کہ امام ابو الولید احمد بن الازرقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائق، ابو بکر عبداللہ بن زبیر، علامہ حمیدی، اس طرح اور بڑے بڑے شیوخ ہیں، پوری فہرست ہے۔ اگر ایک ایک آدمی کو ہم امام بخاری کے لسٹ کرنا شروع کریں تو بہت ٹائم نکل جائے گا۔ 1000 سے اوپر اور امام بخاری کے اساتذہ کرام ہیں۔ بعض علماء نے تو 1081 کا بھی فگر دیا ہے۔ 1081 امام بخاری کے استاد ہیں فی الحدیث، اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنے استادوں کے پاس گئے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ کتنی محنت ہم اور آپ کرتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ یار، سب چھوڑو، ہم نے کتنی محنت کی، کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے۔ مجھے تو بڑی تڑپ رہتی ہے حدیث کی، اور بڑے خال خال لوگ اس وقت رہ گئے ہیں جن کو صحیح معنوں میں علم الحدیث جو ہے وہ چوٹی کا جو ہے، ان کی خدمتوں میں جا کے علم الحدیث حاصل کرنا، جو حدیث کا صحیح فہم بیان کرے اور وہ ان حدیثوں پہ رہتے بھی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ حدیثوں کے پابند بھی ہوں، صرف بیان نہ کرتے ہوں۔ بڑی محنتیں ہیں یار ان لوگوں کی، پڑھو تو پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا علماء پر، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی غلط اگزامپل دیکھتے ہیں تو سب کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بزرگوں کا ادب چھین لیتا ہے، تو جو بے ادب ہوتا ہے نا اس کو کبھی علم نصیب نہیں ہوتا، اس لیے ادب ہمیشہ رکھیں۔ بہرحال امام بخاری جو ہے ایک یہاں پر رہے، بڑے بڑے علماء سے انہوں نے درس حاصل کیا، اس کے بعد مکے سے مدینے کا رخ کیا، جہاں پہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہی تھے کہ تمام احکام شریعت اور بڑی بڑی چیزیں ہوئی۔ پھر امام مالک جیسا امام جو مدینہ منورہ میں ہے، پھر ان کے شاگرد، ایک بڑا علم کا سلسلہ تھا، تو امام بخاری جو ہے وہ مدینہ آ گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ 212 ہجری کی بات ہے، یعنی 2 سال مکے میں رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ آ گئے۔ تو مدینہ میں ابراہیم بن المنذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، ابو ثابت، محمد بن عبید اللہ، عبد العزیز بن عبداللہ الاویسی، اور اس کے بعد کئی لوگ جن کے دروس ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر آپ نے ان سے درس حاصل کیا، اور اسی سفر میں انہوں نے مدینے میں اپنی تاریخ کبیر جو ہے وہ لکھنی شروع کی، اور چاندنی راتوں میں لکھنی شروع کی۔ یعنی اہتمام دیکھیں آپ کی، محبت کرنے والے یہ اہتمام کرتے ہیں، عام لوگ یہ اطمینان نہیں کرتے کہ اپنی رحلت کا آغاز کروں وہاں جہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد مدینہ منورہ آؤں اور وہاں پر تاریخ کبیر لکھوں، اور وہ وہی سے لکھوں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن ہے، جہاں آپ کی قبر انور ہے، وہاں سے آغاز کروں، اور چاندنی راتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہے اور آپ کی چاند سے تشبیہ ہے، تو جب چاند اپنے جمال پر ہو تب میں اس کتاب کی ابتدا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، مورخین نے لکھا ہے
کہ امام بخاری مکے بھی گئے، طائف بھی گئے، جدہ بھی گئے، مدینے بھی گئے اور کئی کئی جگہ کا آپ نے سفر کیا اور ہر جگہ ائمہ اور محدثین سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس طرح بصرہ بھی گئے، وہ ایک بڑا مقام تھا، بصرہ علم کا گہوارہ تھا، اور بصرہ میں پہنچ کر امام ابو عاصم النبیل اور صفوان بن عیسیٰ اور بدل بن مجاہ محبر اور حرمی ابن عمار عفان بن مسلم محمد بن عرعرہ اور سلیمان بن حرب اور کئی لوگوں سے علم حاصل کیا، اور ان میں سے ایک ایک آدمی ابو الولید الطیلسی، امام عارم محمد بن سنان، یہ سب اپنے اپنے زمانے کا ائمہ ہیں، ان سب کی حالات زندگی موجود ہے، ایک ایک آدمی کی حالات زندگی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی تو مکے کے اساتذہ کی میں نے آپ کو ایک ایک دو لائنیں بتا دی ہیں، لیکن یہ ایک ایک آدمی کی جو ہے اسماء الرجال میں ایک فن ہوتا ہے، علم الحدیث میں اسماء الرجال یعنی وہ راویوں کے جو نام ہوتے ہیں نا، ان کو اسم کی جمع ہے الاسماء۔ اچھا، الرجال رجل کی جمع یعنی آدمی، کہ وہ آدمی جو راوی ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کی حالات زندگی رقم کی گئی ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں جتنے بھی محدثین ہیں جو روایت کرتے ہیں، ایک ایک راوی کی حالات زندگی قلم بند ہے۔ یہ اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت ہی کے ذمہ رکھا، اس لیے جو آپ دیکھیں نا پچھلی کتب متقدمہ ہیں، اسرائیلیات ہیں، ان میں یہ اہتمام نہیں ہے۔ ان سے کہیں کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تو ہے، لیکن اس کے راوی کیا ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا۔ یا اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ بصرے کے بعد کوفے آئے، کوفے کا سفر بھی آپ نے کئی دفعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کیا۔ اسی طرح بغداد گئے۔ امام وارق نے امام بخاری کا مقولہ بغداد اور کوفے کے سفر کے بارے میں یوں نقل کیا ہے کہ کوفے کے چند مشاہیر کے نام تو امام نووی نے تہذیب الاسماء میں بھی لکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبید اللہ بن موسیٰ اور ابو نعیم، احمد بن یعقوب، جو احمد بن یعقوب ہیں، نام ابو نعیم تھا، لقب ابو نعیم تھا، کنیت ابو نعیم تھی۔ اسماعیل بن ابان ہیں، الحسن بن ربیع ہیں، خالد بن مخلد ہیں، سعید بن حفص ہیں۔ بہرحال یہ نام وہ ہیں کہ آپ جب بخاری شریف پڑھتے ہیں، طلق بن غنام ہے، عمر بن حفص ہے، عروہ ہے، قبیصہ بن عقبہ ہے، ابو غسان ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں جب آپ روایت میں پڑھتے ہیں کہ عن فلان۔ خیر بہرحال پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسماعیل بن ابان ہیں، الحسن بن ربیع ہیں، خالد بن مخلد ہیں، سعید بن حفص ہیں۔ بہرحال یہ نام وہ ہیں کہ آپ جب بخاری شریف پڑھتے ہیں، طلق بن غنام ہے، عمر بن حفص ہے، عروہ ہے، قبیصہ بن عقبہ ہے، ابو غسان ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں جب آپ روایت میں پڑھتے ہیں کہ عن فلان۔ خیر بہرحال پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔